آج آپ پی ٹی آئی کے الیکٹڈ نمائندوں کے گریبان میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، تو جنہوں نے کل آپ کو گھسیٹنے اٹھانا ہے انہوں نے یہ تو نہیں دیکھنا نا کہ یہ کس کے نمائندے ہیں. انہوں نے تو پھر اٹھانا ہے نا، کیونکہ آپ نے پارلیمنٹ کا گریبان خود اپنے ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے نا. پارلیمنٹ کی بےتوقیری کی ہے، پارلیمنٹیرین کی بےتوقیری کی ہے. یہاں یہ ایسے بنا ہوا تھا کہ جیسے یہ پتہ نہیں کوئی دہشت گردی کا اڈا ہے. یہاں 1.5 لاکھ لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں. اس سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں سیاہ دن نہیں ہو سکتا. کمیٹی بنائیں اور جن لوگوں نے الیکٹڈ نمائندوں کو یہاں سے اور پارلیمنٹ کے اوپر جو حملہ کیا 10 ستمبر کو، جو سیاہ کے طور پر منانا چاہیے. جمہوریت کے اوپر حملہ ہے، پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہے. آج اگر پارلیمنٹ میں ہم محفوظ نہیں تو کل کو کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا. کمیٹی بنائیں اور جس نے یہ زیادتی کی ہے، جس نے الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کیا، ان کو سزا دینی چاہیے. نون لیگ کے اوپر نا جتنی سختی ظلم جبر ہماری پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے نا، اگر نون لیگ کے اوپر اس کا ایک حصہ بھی ہوتا نا تو اس وقت یہ سارے نائی اور نائی چپڑاسی کے اقاموں کے اوپر اس وقت بھاگ چکے ہوتے ہیں. لندن بھی، دبئی بھی اقاموں کے اوپر. اس لیے بہتر ہے کہ نون لیگ تو یہ والی بات ہی نہ کرے. یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کا، پارلیمنٹیرین کا، اس کے لیڈر عمران خان کا، ورکرز کا جذبہ اور بہادری ہے. کم اتنے ظلم اور جبر کا پاکستان کے اندر، وہ بھی نون لیگ کے ماشاءاللہ پلس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اب کیا کہ میں نے کوشش کری ہے کہ میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس پہ ہسٹری پہ چلوں. کوشش کرتے ہیں، ہماری اوقات تو نہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس کی سیاست کی اوقات تو نہیں ہے ان کی لیڈرشپ کی، لیکن ہم سیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. وہ بھی کبھی بھی ارسٹ نہیں ہوئے. لیکن کسی ایوان سے یہ خبر جانی چاہیے، سب کس کو پریکا ہونا چاہیے کہ کسی عام پاکستانی شہری کا اس میں ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، ملٹری کورٹس میں ٹرائل ان کو ہونا چاہیے جو ملٹری کو آنسریبل ہے. عام سویلینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ بات یہاں سے جانی چاہیے. تیسرا، مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈلنا چاہیے. جو عوام جس کو ووٹ دے، دیکھیے پارلیمنٹیرینز کا جو پیمانہ ہے نا، وہ کار کی ڈگی نہیں ہونی چاہیے، وہ برقع پہن کے بیل نہیں ہونی چاہیے، وہ بوٹ پالش کر کے نہیں ہونا چاہیے. وہ ہونا چاہیے ووٹ کا پیمانہ. عوام جس کو ووٹ دے، الیکٹ کرے، سلیکٹ کرے، ریجیکٹ کرے، اسی کو آگے یہاں پہ بٹھائیں. مینڈیٹ چوری چاہیے. اب کل انہیں 171 بائی الیکشن رحیم یار خان ہوا ہے. آپ پورے دن اس کے فوٹیج دیکھ لیں. رحیم یار خان میں کل جو حکومت وقت نے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ایک ہی مشترکہ کینڈیڈیٹ تھا، اور ہمارے حسان ایڈوکیٹ کے والد صاحب فوت ہوئے تھے، ان کی جگہ اپنا الیکشن لڑے تھے. پہلے تو سیاست میں یہ ہوتا تھا کہ جو بندہ فوت ہو جاتا تھا جس جماعت کا، لوگ شرم کے مارے حیا کر کے اس کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ ہی کھڑا نہیں کرتے تھے اور بنا مقابلہ جیت چکا تھا. اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ کے اقتدار کی وجہ سے اپنے بندے پورے کرنے، ہماری سیٹیں چھین کے آپ لوگوں نے جو ہے وہ ترمیم کوئی لے کر آنی ہے جو کہ ہونی بھی نہیں ہے ان سے. وہاں جا کے پورا N171 پہلے جس طرح یرغمال ہوا، کل پولنگ اسٹیشن پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جانے کی اجازت ہی نہیں تھی. ہمارے 150 کے قریب تو پولنگ ایجنٹس انہوں نے بٹھائے نہیں، اغوا انہوں نے کر لیا. اور بعد میں کنٹینر لگا کے آر او کے دفتر کا محاصرہ کے کنٹینر لگا کے کہ نہ حسان ایڈوکیٹ جائے گا اور نہ ان کے چیف پولنگ ایجنٹ جو ہے ساتھ میاں غوث صاحب جائیں گے. تو پھر اگر آپ نے آئین کا اسی طرح ہی مذاق اڑانا ہے، اگر آپ نے الیکشن کا اسی طرح ہی مذاق اڑانا ہے، تو ایک شک پھر آئین نواز شریف کے لیے ایک شک آئین کی ڈال دیں. شک نمبر کوئی نواز شریف، جس میں گئے کہ نواز شریف کی خاطر سب کچھ ہوگا، اسی کی خاطر ابڈکٹ ہو گئے، اسی کا نمائندہ الیکشن جیتے گا، باقی کسی کو کوئی حق نہیں سیاست کا. تو یہ چیپٹر کلوز ہونے چاہیے. میں یہی مشورہ دیتی ہوں کہ لوگوں کو ابڈکٹ کرنا بند کریں، ایک دوسرے کی عزت کرنا جو ہے وہ شروع کریں. دوسرا یہ کہ پارلیمنٹ میں جو منتخب ہو کے آیا، پارلیمان کے اوپر حملہ نہیں ہونا چاہیے، ارسٹ نہیں ہونا چاہیے، اور ملٹری کورٹ میں سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا. اچھا، اس دن کیا ہوا تھا اصل تاج؟ اس دن آپ نکلی تھی تو آپ گاڑی سے جھک کے نکلی تھی، وہ مجھے پوچھنا ہے آپ سے. نہیں دیکھیے، میرے اوپر 48 FIR کرائی. یا میری ویڈیو دیکھیں، میں پولیس کو سلام کرتے ہوئے نکل رہی ہوں اور میں بڑی عزت کرتی ہوں یونیفارم کی. اب میرے اوپر قتل لگائی ہے کہ میں نے 10 کے بموں سے حملہ کیا ہے. اور دیکھیے، اس طرح کے مذاق تو نہیں ہونے چاہیے. اچھا تاج، اس دن جب آپ گیٹ نمبر 1 سے نکلی تھی تو نیچے جھک کے نکلی تھی، ایسا ہوا تھا؟ اب تو عادت ہی پڑ گئی ہے، ہر ناکے کے اوپر ایسے ہی کرنا پڑتا ہے. کچھ سمجھ نہیں آتا کہ پی ایم ایل این نے چونکہ ماشاء اللہ پلس لگایا ہوا ہے، تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کوئی بھی قدغن لگا. لیکن کل پارلیمنٹ بڑی ایک ساتھ رہی، مشترکہ انہوں نے اس پارلیمان کی عزت کی، توقیر کی بات کی. کیسے اس پہ تو پازیٹیو بیان؟ جب دیکھیں وہ تو دیکھیں، اگر پارلیمنٹیرین اور اسپیکر صاحب خود اور پورا عملہ جب الیکٹڈ پارلیمنٹیرین کی عزت کرے گا تو سب کی عزت بچے گی. دیکھیے میری بات سنیں، آج آپ
پی ٹی آئی کے الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز کو گریبان سے یہاں سے گھسیٹ کے نکال رہے ہیں، تو کل کو تو کسی کی بھی باری آئے گی. یہ کبھی بھی نہیں سوچے. جب پاکستان کے اندر دہشت گردی آئی تھی نا، تو جب آپ دیکھتے تھے کہ 200 لوگ شہید ہو گئے، بم بلاسٹ میں 100 لوگ شہید ہو گئے، تو آپ چینل بدل لیتے تھے کہ اچھا کوئی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن پھر آگ سب کے گھر میں آئی، جنازے سب نے اٹھائے. تو آج جب آپ پارلیمان میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو، پارلیمنٹیرین کو، الیکٹڈ پارلیمنٹیرین کو یہاں سے اب ڈک کر کے ارغمال بنا کے گریبان سے کھینچیں گے نا، تو پھر عزت کسی کی بھی نہیں بچے گی. دیکھیے پھر اٹھانے والے نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ پی ٹی آئی کے الیکٹڈ پارلیمنٹیرین ہیں، یا یہ نون کے، یا یہ پیپلز پارٹی کے، یا ایم کیو ایم کے، یا فیک ہیں، یا باپ پارٹی کے. انہوں نے پھر اٹھانا ہے، کیونکہ آپ نے اپنا گریبان خود ان کے ہاتھ میں دے دیا. آپ کہتے ہیں بے توقیر کریں، پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کریں. تو میں تو کہتی ہوں اگر آرٹیکل 6، میں تو کبھی بھی نہیں کہتی ہوں کہ فلانے کو پھانسی دے دو، فلانے کے اوپر غداری کا مقدمہ کر دو. میں کبھی بھی اس طرح کی سیاست نہیں کرتی، میں بات کرتی. لیکن جس نے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا ہے، یقیناً ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. بالکل. میں تو آج خود، چونکہ وہ اڈیالہ جیل میں میری پیشی تھی، 14 کیسز میں میرا اڈیالہ ٹرائل چل رہا ہے، تو آج میں خود ATC میں گئی، تو میں تو چاہ رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں کسی سے میری ملاقات ہو جائے، لیکن ابھی تک تو پیش نہیں ہوئی. بٹ آئی وانٹ ٹو اسپیک ٹو دی اسپیکر صاحب، کیونکہ میری ابھی آپ کو پتہ ہے میری ہاف سینچری ہونے والی، 48 FIR میرے اوپر ہو گئی ہیں. 2 کا انتظار ہے کہ یہ کس چیز میں مجھے گھسیٹتے ہیں.